ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. جو عنوان آج کی اس مجلس کے لیے منتخب کیا ہے یہاں کے مطابق عنوان ہے، یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کے لیے ایک مجلس نہیں بلکہ بہت ساری مجلسیں ہوں، اور پھر وقت بہت مختصر نہیں بلکہ ایک طویل وقت کے ساتھ لمبی چوڑی مجلس اور کئی مجلسیں اس کے لیے منعقد کی جائیں۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ حالات کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھنا ہے کہ ان حالات کا علاج کیا ہے۔ امت مسلمہ کے حالات وہ بھی کئی اعتبار کے ہیں۔ ایک ان کی دینی حالت، دوسرے ان کی ملی حالت، اور تیسری ان کی سیاسی حالت۔ ان میں سے ہر ایک حال اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لیے کم سے کم ایک مجلس ہو۔ دینی حالات کے سلسلے میں ایک مجلس، ملی حالات کے سلسلے میں ایک مجلس، اور سیاسی حالات کے سلسلے میں ایک مجلس، اور پھر ان میں سے ہر ایک کے حالات کے بعد ان احوال صاحب کا کیا اور ان احوال کے سلسلے میں علاج یہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پھر 3 اور مجلسیں ہوں، اس طرح کم سے کم 6 مجلسیں ہوں، اور ایک مجلس بھی کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کی ہو، تب جا کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مضمون اور یہ عنوان کچھ قبضے میں آ سکتا ہے۔ اس لیے اس مختصر سے میں سوچ رہا ہوں کہ کیا بیان کروں اتنے لمبے چوڑے عنوان کے تحت۔ بس ایک اجمالی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کبھی ہو سکا تو یہاں کے علماء ان سارے حالات پر جس کی طرف میں نے اشارہ دیا تو یہ مستقل سیمینار بنائے، اور مستقل طور پر حضرات علماء سے ان کے سلسلے میں یا تو زبانی طور پر یا ایک مستقل مقالات کی شکل میں کچھ چیز تیار کی جائے اور حکومت مسلمہ کے سامنے پیش کی جائے۔ اس کے لیے کوئی تجویز آگے یہ حضرات سوچے۔ اجمالی گفتگو اس وقت یہ عرض ہے کہ چونکہ موضوع دیا گیا ہے موجودہ حالات میں امت کی ذمہ داری، موجودہ حالات امت مسلمہ کے ہر اعتبار سے قابل تفکر، قابل تشویش ہے، اور حالات 3 قسم کے ہیں۔ ایک ان کی دینی حالت، دوسرے ان کی ملی حالت، اور تیسرے ان کی سیاسی حالت۔ دینی حالات کے اعتبار سے ہم جب غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ امت مسلمہ نے دین کے سلسلے میں بہت ہی تغافل اور تکاسل کا معاملہ اختیار کر رہا ہے۔ عقائد کے اعتبار سے بھی، عبادات کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، کسی بھی پہلو سے اگر امت مسلمہ کا من حیث الامت اگر جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ ان ساری چیزوں کے اندر بہت ہی تکاسل اور تغافل کا شکار ہے۔ عقائد کے اندر بھی بہت چھوٹ پیدا ہوئے ہیں، وہ مضبوطی جو عقیدے میں ہونا چاہیے، جو حضرات صحابہ میں تھی، تابعین اور تبع تابعین میں تھی، اور آج
بھی ان لوگوں کے اندر ہے جو دین کے اوپر استقامت کے ساتھ جمع ہوئے ہیں، جیسے اہل اللہ ہیں اور مشائخ اعظام ہیں، حضرات علماء کرام ہیں، اور جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، اس اعتبار سے جب ہم غور کرتے ہیں تو امت مسلمہ بہت ہی کمزوری کا شکار ہے، ضعف کا شکار ہے، تنزل کا شکار ہے، عقائد کے اندر مضبوطی بالکل باقی نہ رہی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا ہے، دنیا کی اشیاء ہے، دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کی تعلیم ہے، دنیا کی ڈگریاں ہیں، دنیا کے منصب ہیں اور دنیا کی مختلف چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھ کر ان کا ایمان اس قدر مزمحل اور کمزور ہو گیا ہے کہ مادیت کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور روحانیت کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا۔ یعنی ایسا سمجھ لیا کہ گویا یہی دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے، آخرت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، رسول اللہ کو بھول گئے، اللہ کی کتابوں کو بھول گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھول گئے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب اٹھا کے رکھ دیا ہے، کچھ چیزیں ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بہت کم ہے، جو ہم نے چھوڑ دیا ہے وہ بہت زیادہ۔ مال لے، دولت لے، چیزوں نے، دنیا کے منصبوں نے، دنیا کی چیزوں نے ان کو اتنا متاثر کر دیا، اتنا متاثر کر دیا کہ آپ یوں سمجھتے ہیں کہ اسی دنیا کو ہمیں لینا ہے، آخرت بالکل بھلا چکے ہیں۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے دھوکے بازی بھی جاری ہے اور غفلتیں مختلف دینی اعمال کے اندر، عبادات کے اندر مسلسل ہوتی جا رہی ہے۔ اگر انسان کو آخرت یاد ہو، اللہ یاد ہو، حساب و کتاب یاد ہو اور دنیا کی ناپائیداری کا تصور قائم ہو کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، چھوٹنے والی ہے، آخرت پائیدار ہے، مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اگر یہ یقین مضبوط اور کامل ہوگا تو ظاہر بات ہے مومن کی یہ صورتحال نہیں ہو سکتی جو اس وقت دکھائی دے رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بہت جھول ایمان اور یقین کے اعتبار سے پیدا ہو گیا، جبکہ ایسا یقین ہونا چاہیے کہ آدمی کے سامنے آخرت کا پہلو آ جائے تو وہ دنیا کی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ السلام جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے بیٹے ان کے بعد بادشاہ ہوئے اور ان کا زمانہ تھا، ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ بادشاہ نے شکار کھیلنے کا ارادہ کیا اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، خاص لوگوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے نکلا۔ اس کے فوجی بھی اس کے ساتھ میں تھے، اس کے وزراء بھی تھے اور خاص لوگ بھی تھے۔ چلتے اس کی فوج ادھر ادھر پھیلی اور ایک جگہ پر جانے کے بعد انہوں نے وہاں لوگوں کا مال اٹھایا اور خرچ کر ڈالا۔ دیکھا کہ پھر کسی کا جو ہے وہاں پر گیہوں رکھا ہوا ہے، چاول رکھا ہوا ہے، اٹھایا اور بنایا اور کھایا اور بریانی بنائی اور خرچ کر ڈالا۔ اور اسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اسی علاقے میں ایک عورت رہتی تھی، بوڑھی عورت، اور اس کے پاس ایک گائے تھی۔ وہی گائے اس کا پورا سرمایہ تھا، اسی پر اس کا گزر، اسی پر اس کا بسر۔ دودھ نکالتی تھی، بیچا کرتی تھی اور اسی سے وہ اپنا گزر بسر کیا کرتی تھی، اور گویا کہ پوری زندگی کا مدار اس گائے پر۔ یہ لوگ جو ادھر گئے انہوں نے اس گائے کو دیکھا تو گائے کو بھی پکڑ کر اس کو انہوں نے قربان کیا اور دوسرے لوگوں کا چاول وغیرہ لیا اور مسالے جات بھی لے لیے، اس کی گائے اور دوسرے لوگوں کا سب کچھ ملا کر اچھی طرح بریانی بنا کے کھا لیا۔ یہ قصہ ہوا، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن وہ عورت جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کے لیے تو بہت بڑی بات تھی، اس لیے کہ اس کا تو پورا سرمایہ وہی تھا، اس کے بچوں کا گزران، اس کا گزران اسی گائے پر تھا۔ اس کو بہت رنج ہوا، بہت تکلیف گزری، اور اس نے ان لوگوں کے پاس جا کر کہا کہ تم نے میری گائے کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے،
اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ تم میری گائے واپس کر دو، یعنی مجھے دلا دو۔ لیکن وہ کوئی کس سے مستی ہوئے اور کھیل مذاق میں اس کی بات کو ٹال کر آگے بڑھے۔ اب یہ عورت بہت پریشان ہوئی، پریشان ہو کر آپس میں وہاں کے لوگوں سے گفتگو کرنے لگی۔ تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھو ہمارا جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ انصاف پسند ہے، اس کی فوج نے یہ غلط حرکت کی ہے، ایسا کرو کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بادشاہ فلاں جگہ پر ہے اور یہاں جو پل ہے اس پل پر سے وہ ابھی گزرنے والا ہے، تم اس پل کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور بادشاہ سے اپنی التجا کرو، بادشاہ تمہاری سن لے تو بہت اچھا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، چنانچہ وہ جا کے پل کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اب پتہ نہیں بادشاہ کب آئے گا، کئی گھنٹے بیچاری وہاں کھڑی رہی انتظار میں کہ اب آئے گا، تب آئے گا، اب آئے گا، تب آئے گا۔ خیر بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ واقعی بادشاہ کی سواری آ رہی، اس کے علاوہ لشکر کے ساتھ۔ اب وہ بادشاہ علم ارسلان کا بیٹا وہاں سے گزرنے کے لیے جب پل کے پاس میں آیا، وہ عورت جا کے سامنے ایسا کھڑی ہو گئی اس کی سواری کے سامنے۔ پولیس والے اسے ادھر ادھر ہٹانا چاہ رہے تھے لیکن اس نے کہا نہیں میں تو ہٹوں گی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو تمہارے لوگوں نے میری گائے کے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کیا، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میری زندگی اسی کے اوپر ہے، میرے بچوں کا گزر بسر اسی گائے پر تھا، وہ گائے ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو ہمیں موت کے گھاٹ اتر جانا ہے۔ اب میں تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا فیصلہ اس پل پہ کرو گے یا اس پل پہ کرو گے؟ اس نے کہا کتنی جلیل، اس نے کہا کہ اب دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو مجھے بتاؤ کہ تم میرا فیصلہ اس پل پہ کرو گے یا اس پل پہ۔ اس پل سمجھتے نا یعنی آخرت کا پل صراط، اس صراط پہ فیصلہ تمہارا ہو کہ اس پل پر کر دو۔ اتنا سنتے ہی بادشاہ پر کب کبھی کر دوں۔ بادشاہ نے کہا کیا بات بولتی، میں تو اسی پل پہ کروں گا۔ اس کو سامنے بلایا، سواری سے اتر گیا اور پوری تحقیق کیا، جن جن لوگوں نے کیا تھا ان کے لیے سزا کا فیصلہ جاری کیا، اور پھر اس کے بعد اس عورت کو اس نے اس ایک گائے کے بدلے میں 100 گائیاں دی اور کہا کہ ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں، اس پل پہ مجھے نہ بلانا، اسی پل پہ میرا حساب کر دے۔ بھائیو یہ ہوتا ہے یقین، جب آدمی کا یقین مضبوط ہوتا ہے، آخرت پر یقین، تو ظاہر بات ہے اس کی دنیا تو کچھ اور نہیں ہوتی ہے۔ وہ نمازوں میں غفلت نہیں کر سکتا، وہ روزوں کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ کسی کا مال غصب نہیں کر سکتا، وہ کسی کو جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کوئی غلط کاری نہیں کر سکتا۔ اگر اتفاق سے کچھ ہو جائے اور اس کے سامنے آخرت کی بات رکھ دی جائے تو آخرت کا یقین سامنے آئے گا اور اسے اس کے گناہوں سے بچا لے گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ لیکن آپ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ ہمارے یقین کا کیا حال ہے۔ ہم روزانہ الٹے ہوتے ہیں، روزانہ غلط کاریاں کرتے ہیں، اور یہ باتیں سامنے آئی تب بھی اس کو کچھ ڈال دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یقین کمزور ہو چکا ہے، اس یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین، آخرت کا یقین، آخرت کی سزاؤں کا یقین، اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا یقین، یہ یقین کی کمزوری ہے جو ہم کو یہاں تک پہنچائے۔ ایک مثال کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یقین کمزور، اعمال میں جو کوتاہیاں وہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز اس کو تو ہم نے اٹھا کے ایک طاقت نسیان میں رکھ دیا ہے، اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہاں کا حلال کہاں کا حرام، ارے بھائی کھاؤ اور پیو مزہ کرو، جب آئے گی آخرت تب دیکھا جائے، جب آئے گی آخرت تب دیکھا جائے گا، اب تو بہرحال کچھ نہ کچھ کر۔ یہ صورتحال ہے امت مسلمہ کے یقین کی اور امت مسلمہ کے جو ہے مختلف احوال کی۔ معاشرت میں جو خامیاں اور خرابیاں ہیں وہ تو اتنی آشکارا ہیں کہ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ روزانہ طلاق کے واقعات، جھگڑے اور فسادات، گھروں کے اندر مستقل طور پر پریشانیاں ہی پریشانیاں، لڑائیاں، جھگڑے اور فساد
بھائی بھائی کا دشمن، بہن بہن کی دشمن، بڑے چھوٹے کے درمیان میں اختلافات اور اسی کے ساتھ رشتے داروں سے کٹاؤ، اور یہ ساری باتیں ہم لوگوں کے معاشرے کے اندر جاری و ساری و لائق ہو چکی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک دینی حالت ہماری خراب ہے۔ مختصر سی بات عرض کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ان میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ اس ٹاپک پر 2-3 گھنٹے کی ضرورت ہے کہ کھول کھول کر ہر ایک کو بات واضح کر کے سمجھایا جائے کہ ہمارے کیا احوال ہے، نماز میں کیا حال ہے، روزوں میں کیا حال ہے، معاشرت میں کیا حال ہے، خرید و فروخت میں ہمارا کیا حال ہے، بازاروں میں ہمارا کیا رویہ ہے، اور اسی طرح اخلاق کا ہمارا کیا حال ہے۔ اخلاق اتنے بگڑ گئے نوجوانوں کے آج، کچھ نہ پوچھیے کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے کہ اسلام بدنام ہوا ہے۔ لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور قیاس کرتے ہیں کہ یہ اسلام، ان کا یہ رویہ ہے، ان کا یہ سلوک ہے، یہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، بولنے کا طریقہ نہیں، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اٹھنے اور بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں، لوگوں کے ساتھ میں کیسا بہیو کرنا چاہیے کچھ پتا نہیں، ان کی سیدھی زندگی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ غلط تاثر قائم کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں۔ یہ صورتحال، ورنہ ایک زمانہ ہمارا ایسا تھا کہ لوگ ہم کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، مسلمانوں کو صرف دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کا اخلاق یہ ہوتا ہے، ان کا کردار یہ ہوتا ہے، ان کی تہذیب یہ ہوتی ہے، ان کا تمدن یہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ جو اسلام کے اندر چلے آتے تھے۔ لیکن اب تو یہ ہے کہ آنے کا ارادہ کرنے والوں کے لیے ہم لوگ رکاوٹ بن گئے۔ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کیا انداز ہے ان کی زندگی کا، جہاں مسلمانوں کے قبیلے آباد ہوتے ہیں، مسلمان کچھ لوگ کہیں پر بستے ہیں، تو وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلی مسلمانوں کی علامت ملے گی گندگی۔ اس محلے سے گزرتے ہوئے آدمی کہتے مسلمان کا محلہ، یعنی ہماری پہچان ہم نے بنا لی ہے کہ ہم گندے رہتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہم کو جو سکھایا وہ کیا تھا؟ الطہور شطر الایمان، تاکہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ لیکن آدھا ایمان کیا، ہم نے اسے ایمان ہی سے خارج کر دیا اور اپنی علامت ہم نے بنا لی کہ ہم تو گندے ہوتے ہیں، سڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے مکانات گندے ہوتے ہیں، ہماری چیزیں گندی ہوتی ہیں، ہمارے محلے گندے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنا تعارف کرا دیا۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے محلوں میں دیکھو آپسی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، کسی کو کسی سے سکون نہیں ہے، ہر آدمی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہم نے اپنی پہچان بنائی، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہماری پہچان بالکل اس کے خلاف بڑی پاکیزہ تھی، بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کرنے والی ہماری صلاحیتیں اور ہماری تعلیمیں تھیں۔ چھوٹا سا واقعہ ہے امام ابن المبارک کا۔ امام ابن المبارک جہاں رہتے تھے اس کے بالکل بازو ایک یہودی کا گھر تھا۔ ایک دفعہ اس یہودی کو اپنا مکان بیچنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ اس نے اعلان کیا کہ میں گھر بیچ رہا ہوں، جو بھی لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ لوگ اس کا مکان دیکھنے اور بات چیت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے لوگ آئے، اس نے مکان دکھایا، لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا ریٹ ہے، کیا قیمت ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی قیمت 2000 درہم ہے۔ اس زمانے میں اس ایریا میں ایسا مکان 1000 درہم کا تھا۔ 1000 کے بجائے وہ کہتا تھا 2000 درہم میرے مکان کی قیمت۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت قیمت ہے، واپس چلے گا۔ 10 لوگ آئے اور واپس دیکھ کے چلے گئے۔ ایسے ہی ایک آدمی آیا آخر میں، اس نے بھی مکان دیکھا تو بہت پسند آیا۔ اس نے کہا کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 2000 درہم۔ اس نے کہا دیکھو بھائی 2000 درہم اس کی قیمت تو کسی صورت نہیں ہے، ایسے ایریا میں اسلام کا مکان 1000 قیمت پہ مل سکتا ہے اور تم 2000 بتا رہے ہو۔ بیچنے کے ارادے سے بات کرتے ہو یا مذاق کرتے ہو لوگوں کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں میں تو بالکل سنجیدہ ہوں، سیریس بول رہا ہوں کہ اس مکان کی قیمت 2000 ہے میرے پاس۔ اس نے کہا مجھے ذرا سمجھا تو دو کہ ایسا مکان جب 1000 میں دوسری جگہ مل سکتا ہے، کون بے وقوف ہوگا جو آپ کا مکان 2000 ملے گا؟ آپ اپنا
نقصان کر رہے ہیں، اس لیے ریٹ کم کر دیجیے، کوئی نہ کوئی آئے گا اور آپ کا کام بن جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ تمہاری یہ بات تو صحیح ہے کہ ایسا مکان بہت جگہ مل سکتا ہے اور اس سے کم قیمت میں مل سکتا ہے، لیکن اس مکان کی ایک خصوصیت ایسی ہے کہ وہ خصوصیت دنیا کے کسی مکان کو حاصل نہیں۔ اس نے کہا کیا ہے وہ؟ کہاں وہ خصوصیت یہ ہے کہ میرا مکان عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں ہے، ایسا پڑوس دنیا میں تم کو کہیں ملے۔ اس پڑوس کی وجہ سے قیمت بڑھا دیا ہے میں نے، مکان کی قیمت تو 1000، لیکن عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے 1000 مزید اس کی قیمت رکھی ہے، اس لیے کہ دنیا میں ایسا کوئی اور مکان آپ کو مل سکتا جہاں پر عبداللہ بن مبارک بھی بازو میں رہتے ہو، یہ تو میرے ہی مکان کی خصوصیت ہے۔ اگر تم لوگے تو تم کو وہ نفع ہوگا جو کسی اور کو نہیں ہوگا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ملے گا یہاں لینے سے؟ کہا کہ دیکھو میں یہاں رہتا تھا، جب ضرورت پڑی تو میری مدد یہ کرتے، جب بھی کچھ پکاتے ہیں کھاتے ہیں تو مجھے ضرور عطا کرتے، میری ہر اچھائی اور برائی میں شامل ہوتے ہیں، یعنی میرے دکھوں میں، میرے دردوں میں، میری پریشانیوں میں میرا ساتھ دیتے ہیں، میری خوشی میں میرا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسا پڑوس ہم نے کہیں نہیں دیکھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے مکان کی قیمت بڑھ گئی۔ لیکن اب ذرا ہم بھی سوچیں، ہمارے بازو میں کوئی یہودی ہو، ہمارے بازو میں کوئی عیسائی ہو، ہمارے بازو میں کوئی ہندو رہتا ہو، ہمارے سے کیا وہ ایسا متاثر ہوگا؟ کیا ہم ایسا نفع اس کو پہنچاتے ہیں؟ جب ایسا نفع نہیں پہنچاتے وہ متاثر کیا ہوگا؟ بلکہ ہمارے غلط جلوس سے، الٹی سیدھی حرکتوں سے اور چیخ و پکار سے اور غلط حرکتوں سے اور ادھر ادھر کی بکواس کرنے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم ہر اعتبار سے اپنے آپ کو کھنگال کے دیکھیں، عقیدے میں کھنگال کے دیکھیں، عبادات میں دیکھیں، معاشرت میں دیکھیں، اخلاق میں دیکھیں اور معاملات میں دیکھیں، ہر چیز کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم کیسے تھے اور آج ہم کیسے ہو۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی اولاد میں سے کچھ لوگ دعوت و تبلیغ کو مقصد بنا کر ایک اور ملک میں پہنچ گئے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے کسی سے نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے تم آؤ اسلام قبول کرو، بلکہ انہوں نے ایک نیا اور عجیب اور انوکھا انداز کیا۔ وہ یہ تھا کہ وہاں پر جا کر انہوں نے بازار میں دکانیں لگی تھی اور مختلف لوگوں نے مختلف دکانیں کھول لی۔ کسی نے کپڑے کی دکان کھول لی، کسی نے اناج کی کھول لی، کسی نے جوتوں کی کھول لی، کسی نے کپڑوں کی کھول لی، اور کئی جگہ پر دکانیں ان کی قائم ہو گئی اور بیپار کرنے لگے۔ تو بیپار میں سچائی کا لحاظ، بیپار میں امانت داری کا لحاظ، اور جو کچھ بیچتے ہیں اس کے اندر دھوکے کا دور دور تک کوئی سوال نہیں، اور آنے جانے والوں سے وہ اخلاق و کردار کا انداز اختیار کیا۔ ہر آنے والا ان کو جو ہے بہت اچھی نظر سے دیکھنے لگا، اور جو ایک دفعہ ان کی دکان پہ آ گیا وہ کہتا تھا مجھے جب بھی خریدنا ہے اسی دکان پہ آ۔ یہ اخلاق تھا، یہ کردار تھا، یہ انداز تھا، یہ سچائی تھی، یہ امانت تھی، یہ دیانت تھی۔ اس کی وجہ سے لوگ وہاں کے بڑے متاثر ہوئے، اور پھر یہ ہوا کہ ان کی دکانیں چمکنے لگی اور سارا بازار ٹھپ ہو گیا۔ سارے لوگ ان دوسروں لوگوں کو ریجیکٹ کر دیے، انہوں نے کہا یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگ غلط چیزیں بیچا کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو آئے ہیں باہر کے لوگ، ان کے اندر امانت داری ہے، ان کے اندر صداقت ہے، ان کے اندر لیاقت ہے، ان کے اندر سچائی ہے، اور جو دیتے ہیں چیز بالکل واجب قیمت پر ہم کو دیتے ہیں، اور دھوکے کا یہاں نام و نشان نہیں۔ اس لیے لوگ جو نہیں آنے، 1 سال 2 سال تک ان لوگوں نے بیپار کیا، لوگ پورے کے پورے متاثر ہو گئے، اور ان کا بیپار بھی خوب اعلیٰ پیمانے پہ چلنے لگا۔ جب ایسا ہو گیا تو ایک دن اچانک ان لوگوں نے رات میں میٹنگ کی اور کہا کہ بھائی اب تو ہم نے تبا گرم کر دیا ہے۔ تبا گرم کرنا معلوم نا، روٹی پکانے سے پہلے تبا گرم ہونا چاہیے، اگر تبا گرم نہیں ہوا تو پھر دیکھیے کیا حال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب
کاندلوی نبر اللہ مرتبہ کی خدمت میں ایک نوجوان آ کر بیٹھا کرتا تھا جس کی داڑھی مون کے حضرت کی خدمت میں آتا بیٹھتا، حضرت نصیحتیں وغیرہ کر کے سنتا چلا جاتا۔ ایک دن حضرت نے اس کے چہرے پر ایسا ہاتھ پھیر کر کہا کہ اس چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت زندہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہے۔ حضرت نے کہا بات ختم ہو گئی۔ اس دن سے وہ لڑکا آنا بند کر دیا، اب آیا بھی نہیں۔ کئی مہینے گزر گئے اور حضرت کو بار بار ذہن میں وہ لڑکا آنے لگا کہ کئی دن ہو گئے، کئی مہینے ہو گئے، آخر کیا ہو کہ وہ نوجوان آتے آتے بند ہو گیا۔ لیکن حضرت خاموش تھے۔ ایک دن کسی نے مجلس میں حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت ایک نوجوان آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھا کرتا تھا لیکن اب نظر نہیں آتا، کیا ہو گیا؟ حضرت نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن بھائی غلطی ہماری ہے، اس لیے کہ توا گرم ہونے سے پہلے ہم نے روٹی ڈال دی۔ توا گرم ہونے سے پہلے روٹی ڈال دی تھی، ابھی توا گرم نہیں ہوا، ایمان کا توا گرم ہو جائے پھر ڈالو پکنے لگے، لیکن ابھی پکائی نہیں تھا یہ، اور چولہا گرم ہی نہیں ہوا تھا، توا گرم ہی نہیں ہوا تھا، ڈال دیا، اس کے بس وہ تو چلا گیا۔ اسی طرح بھائیوں ان لوگوں نے سوچا اب تو ماشاءاللہ پورے ملک کے اندر ہمارا سکہ چل رہا ہے، پورے ملک میں ہمارے جو ہے کردار کی، انداز کی، صداقت کی، امانت کی، دیانت کی سب باتیں چرچے میں، اس لیے اب تو توا بن گیا ہے، اب ہمیں اپنا کام کرنا ہے، دعوت و تبلیغ۔ لوگ جو ہے خود بنتے نہیں، توا گرم کرتے نہیں اور بات شروع کر دیتے ہیں، اس لیے ناکام ہو جاتے۔ یہ دیکھو کتنی بڑی ہمت ہے، ان لوگوں نے کہا اب تو ماشاءاللہ توا گرم ہے، اب ڈالیں گے روٹی۔ رات میں مشورہ کر کے انہوں نے یہ طے کیا کہ صبح میں اپنی دکانیں ہم بند کریں گے، سامان پیک کر کے نکلیں گے۔ چنانچہ صبح اپنی دکانوں پہ لوگ ہیں، سب جگہ دکانیں کھل رہی تھی اور یہ لوگ اپنی دکانیں بند کرنے کے موڈ میں آئے اور سامان پیک کر رہے تھے۔ لوگ آگے لے کے کہا، لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ دکان کھولنے کے بجائے دکان بند کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ بھائی کیا آج دکان نہیں کھلے گی؟ کہا نہیں، آج کیا، اب تو اس کے بعد کھلنے ہی کہ نہیں، ہم تو جا رہے ہیں اپنے وطن۔ اب تو پردیسی تھے، باہر سے آئے تھے، کمانے کے لیے آئے تھے، ماشاءاللہ ہم نے خوب کمایا تمہارے اس ملک کے اندر اور سب دکانوں سے زیادہ ہماری دکانیں چلی ہیں، اب ہمیں ماں یاد آ رہی ہے، کسی کو بیوی یاد آ رہی ہے، کسی کو بچے یاد آ رہے ہیں، کسی کے گھر میں شادی ہے، کسی کے گھر میں کچھ اور ہے اور وہاں سے بلاوا آ رہا ہے، اس لیے اب ہم یہاں سے رفت سفر باندھ کے واپس جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ ہرگز یہاں سے نہ جائیں، آپ جیسے لوگوں نے، آپ جیسے لوگ ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے، آج ہم نے آپ لوگوں کو دیکھا اور آج آپ لوگ ہم کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہم یہ گوارا نہیں کرتے۔ آپ لوگ ایسا کیجئے کہ اپنے بال بچوں کو، بیوی کو، سب کو یہاں بلا لیجیے کہ نہیں خود معاش اختیار کرتے۔ انہوں نے کہا بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کے سب آ جائیں، کوئی ایک آ جائے، دو آ جائے، سب تو نہیں آ سکتے، قبیلہ خاندان وہاں سے اٹھ کے یہاں کیسے آ جائے گا؟ لیکن لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آخر کیا بات ہے، ہم کمانے آئے، اب جا رہے ہیں تو ہم کو چھوڑتے کیوں؟ انہوں نے کہا تمہارے اخلاق نے، تمہارے کردار نے، تمہارے انداز زندگی نے ہم کو اتنا متاثر کیا ہے کہ ہم نے ایسے انسانوں کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اب دیکھا اور تم ہم کو چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا تم ہم سے ذرا یہ تو پوچھو کہ یہ اخلاق اور کردار اور سچائی، یہ امانت، یہ دیانت، یہ سب ہمارے اندر آیا کہاں سے؟ انہوں نے کہا اچھا بتائیے کہاں سے آیا؟ اب اس پر انہوں نے کھڑے ہو کے ان کے سامنے تقریر کی اور کہا دیکھو عرب کے اندر ایک نبی پیدا ہوئے، ایسے ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں پر غلط گالیاں، جہاں پر کفر تھا، جہاں پر شرک تھا، جہاں پر بے حیائی تھی، جہاں پر جھوٹ تھا، جہاں پر فریب تھا، جہاں پر فساد تھا، جہاں پر گناہ تھے، ہر قسم کی برائی وہاں معاشرے کے اندر موجود تھی۔ انسان کا دشمن تھا، ماں باپ کو تک جو ہے اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے، اور رشتے داروں سے جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ایسے ماحول میں ایک نبی پیدا ہوئے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کو منتخب کیا، ان پر قرآن نازل فرمایا اور اسی قرآن میں اور اس پیغمبر کی تعلیم نے ہمارے اندر یہ انقلاب پیدا کیا کہ ایسے غلط ماحول میں ہم جیسے
انسانوں کو انہوں نے پیدا کیا، ہم انہی کے پیروکار ہیں، ہم ان کی تعلیمات کو لے کر چل رہے تو ہمارے اندر یہ خوبی آئی ہے۔ اگر تمہیں یہ خوبیاں پسند آئی تو تم کیوں نہیں اختیار کرتے ان خوبیوں؟ اور ان کا اگر یہی بات ہے تو ہم سب کے سب اسلام لاتے ہیں، ملک کا ملک اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ہے بھائیوں اصل چیز جس سے انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ آج یہ چیزیں ہم سے چھوٹ گئی اور ہم نے اپنے آپ کو بدل ڈالا۔ جب تک اب دوبارہ ہم اپنے اندر تبدیلی لا کر اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے انداز کو اور اپنی اخلاق سے تعلق والی زندگی کو اور لوگوں سے تعلق والی زندگی کو، ان سب چیزوں کو درست نہیں کریں گے، ظاہر بات ہے وہ بات نہیں پیدا ہوگی۔ یہ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ دینی حالت، یہ دینی حالت ہے ہماری، اس کے اندر تبدیلی کی بہت سخت ضرورت ہے، اور دینی حالت اس کے اندر بھی ظاہر بات ہے ہم لوگوں کے اندر اختلافات ہیں، بہت کشیدگیاں ہیں، ایک دوسرے سے دل ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بہت ایک بڑی پیدا ہو چکا ہے، اتنی دوریاں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے گلے ملنے تیار نہیں، ایک آدمی کسی آدمی سے ہاتھ ملانے تیار نہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ یہ صورتحال جو ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے آج ملت اسلامیہ کا ڈھانچہ بہت حد تک اندر سے کمزوری کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے اندر کوئی جان موجود نہیں، دیکھنے کو ملت ہے لیکن اندر سے ٹوٹی ہوئی، اندر سے پھوٹی ہوئی ہے، اندر سے ضعیف ہے، اندر سے کمزور ہے، اس کے اندر کوئی طاقت موجود۔ رہی سیاسی حالت، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ساری دنیا ہم کو دبائے گی، ہندوستان میں بھی ہم کو دبایا جا رہا، ہماری کوئی پوزیشن نہیں، ہمارے ووٹ کی اب کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ ووٹ کا مسئلہ ابھی آ رہا ہے، اس میں ہمیں اپنے ووٹ کو استعمال کرنا بھی سیکھنا چاہیے، اور ویسے بھی ہم لوگ آپس میں انہی اختلافات کی وجہ سے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق اور ملی طور پر کوئی تنظیم اور ملی طور پر ایک دوسرے سے جو ہے مل جل کر کام کرنے کی صلاحیت اپنے اندر سے کھو چکنے کی وجہ سے ان چیزوں کا بھی شکار ہے، جس کو ہم سیاسی حالات کہتے ہیں۔ یہ سیاسی حالات ہم کو دبا رہے ہیں اور رسوا کر رہے ہیں، رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے حالات ہیں۔ ان حالات کے اندر بھائیوں بہت ہی مختصر 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہماری دینی حالت کو تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے اطاعت چاہیے، اور اگر دینی حالت میں تبدیلی لانا ہے تو اس کے اندر محبت اور اتحاد اور وحدت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر سیاسی حالات کو کچھ تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک اہم ترین مشورہ یہ ہے کہ ہم کو تبلیغ و دعوت اسلام کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں، اطاعت، وحدت اور دعوت، یعنی غیروں کو دین سے روشناس کرنا، اور یہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی چیزیں طاعت ہمارے اندر جب تک نہیں آئے گی اور اپنے حالات کو ہم درست نہیں کریں گے۔ طاعت کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ طاعت کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں ہے، طاعت کے معنی ہے اللہ کی اطاعت ہر موقع پر، بازار میں ہو تب، شادی بیاہ میں ہو تب، موتا کا مسئلہ ہو تب، یا رشتہ داروں کا مسئلہ ہو تب، یا کوئی اور طرح کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں خدا کی اطاعت کو پیش نظر رکھیں گے۔ یہ جب تک نہیں ہوگا اپنی دینی حالت سدھر نہیں سکتی، اور جب دینی حالت سدھر جائے گی تو دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہمارے میں وحدت پیدا ہو، اس لیے کہ وحدت کے بغیر اور آپس میں تنظیم کے بغیر ملت کا اجتماعی ڈھانچہ مضبوط کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ان کے اندر یہ 3 مضمون آئے ہیں۔ جو یہاں عنوان دیا گیا تھا، سوچ رہا تھا کہ اس پر کوئی آیتیں مجھے کچھ مل جائیں، تو وہ آیتیں ذہن میں آئی جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت۔ پہلی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کیا ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اس کے حق کے مطابق ڈر کر زندگی گزارو اور نہ مرو مگر اسلام کی حالت پر، یعنی زندگی بھر اسلام کو تھامے رہو ہر موقع پر،
چاہے شادی کا مسئلہ ہو، موتا کا مسئلہ ہو، اور جو ہے عبادت کا مسئلہ ہو، یا معاشرت کا مسئلہ ہو، یا اخلاق کا مسئلہ ہو، یا معاملات کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے اندر اللہ کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی زندگی اختیار کرو. یہ ہے اس کا مطلب جس کو اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں. علامہ ابن کثیر اس اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اسلام کی کرو تاکہ موت اسلام میں آ جائے. جب موت اسلام کا آنا ہے تو زندگی اسلام کے مطابق کرنا ہے. اس لیے گویا اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں زندگی بھر اسلام کو تھامے رہو. جب اسلام تمہارے پاس میں ہوگا موت تمہاری اسلام کے اوپر ہے. دوسری آیت میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. پہلی آیت کے اندر دینی حالت کو سدھارنے کا بیان ہے. دوسری آیت میں ملکی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ. جب تک تم اتحاد اپنے اندر نہیں بنا دو اس وقت تک تمہارا ملی ڈھانچہ مضبوط کبھی نہیں ہو سکتا. یہ دوسری آیت کا مضمون ہے. بیچ میں ایک مضمون ہے اسے چھوڑ کر میں آگے بڑھتا ہوں. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے اور امر بالمعروف کیا کرے، نہی عن المنکر کیا کرے. اولئک هم المفلحون. ایسے ہی لوگ کامیاب ہو کر رہتے ہیں جو یہ تینوں کام کرتے ہیں. اب معلوم ہوا کہ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے یہ تین کام کر لیں. ایک اطاعت کرنی ہے، ایک وحدت پیدا کرنی ہے، اور آخر میں دعوت کا کام کرنا ہے. دعوت غیروں کو ہم بتائیں، اپنے عمل سے بتائیں، کردار سے بتائیں، اپنی تہذیب سے بتائیں، اپنی معاشرت سے بتائیں. یہ نہیں کہ صرف زبان سے بتائیں، خود عمل نہ کریں. خود عمل نہ کر کے دوسروں کو آپ ہزار بتائیں، کچھ بھی ہونے کا نہیں. آج یہی تو ہے کمزوری کہ جس کی وجہ سے ایمان نہیں پھیل رہا ہے. پھیلنا اس وقت میں ہوگا جب ہم خود اس کے اوپر قائم ہوں گے. تو لہٰذا وہی ترتیب ہے. پہلا یہ ہے کہ اطاعت کرو یعنی خود اسلام پہ قائم ہو جاؤ. دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے آپ میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرو جہاں تک ممکن ہے. اس لیے کہ اتحاد کے بغیر تم سے کوئی متاثر نہیں ہوگا بلکہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. قرآن میں کئی آیتیں اس کے بارے میں موجود ہیں. آج ہماری ہوا اسی طرح اکھڑی ہوئی. اور تیسرا مضمون ہے دعوت کہ اللہ کے دین کو دوسروں کے سامنے پیش کرو. جب وہ دین کو سمجھیں گے، دین کی حقیقت کو سمجھیں گے اور ہمارے قریب آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ دین میں داخل ہو جائیں گے. اس دعوت کے کام کے دو اثرات ضرور بھی ضرور ہو. ایک اثر یہ ہوگا اور ایک کم سے کم اثر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اسلام سے قریب ہو جائے. چاہے بدنی طور پر قریب نہ ہو لیکن ذہنی طور پر قریب ہو جائیں گے. اس لیے ان کے سامنے آئے گا کہ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، اللہ اور رسول کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کے اندر کیا صداقتیں اور کیا حقائق بیان کیے گئے ہیں. جب یہ چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی تو اسلام میں کوئی ایسی غلط بات تو ہے نہیں کہ لوگ اسلام سے بھاگیں. وہ تو اس کو پڑھنے کے بعد اسلام کے قریب ہی آئے. کم سے کم اتنا ہوگا، ذہن صاف ہو جائے گا. اور صورتحال جو اس وقت ہے کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو غلط بنا دیا گیا، اسلام کے خلاف بنا دیا گیا ہے. لوگ اسلام کے خلاف ایک ذہن بنا چکے ہیں اپنا. اس کو دھونے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم بھی اپنے میڈیا کو استعمال کریں. جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کیا میڈیا ہو سکتا ہے وہ تو ایک مستقل بیٹھ کے مشورہ کرنے کی بات ہے، لیکن جیسا کچھ بھی ہو اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے قریب ہو کر ان کو اسلام سے آگاہ کریں. لیکن یہ کام کبھی نہیں کیا گیا تو اتنے چھوٹے پیمانے پر کہ اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرکزہ نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور کچھ لوگ ان کے آس پاس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت کے ساتھ 2-4 آدمی سفر میں تھے. نماز کا وقت آ گیا اور ان سے بیٹھ کر پہلے ہی سے کچھ گفتگو ایسے ہی چل رہی تھی مختلف ٹاپکس پر. نماز کا وقت آیا تو یہ حضرات نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، تھوڑا سا
جگہ دے دی، انہوں نے ہٹ کر جگہ دے دی. حضرت نے اور ان کے متعلق لوگوں نے نماز ادا کی. نماز میں اللہ اکبر کہا جا رہا تھا جیسے کہ سب کرتے ہیں. جب تکبیرات انتقال میں اللہ اکبر بول رہے تھے وہ لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. جب نماز سے لوگ فارغ ہو کے آ کے بیٹھے تو وہ بیٹھے ہوئے لوگ کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہمیں ایک سوال ہے اس کا جواب دے دیجیے. کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ کی نماز میں آپ لوگ اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ کی نماز میں آپ لوگ اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اس سے نماز کو کیا تعلق؟ حضرت نے کہا بھیا اکبر بادشاہ کا نہیں بلکہ اکبر کے بادشاہ کا نام لیتے. اکبر بادشاہ کا نہیں اکبر کے بادشاہ کا یعنی خالق کائنات کا نام لیتے ہیں. وہ ہے اللہ اکبر جو سب سے بڑا. اس کے بعد انہوں نے سمجھایا. اس کے بعد حضرت نے واقعہ ذکر کر کے لکھا ہے کہ اس سے مجھے بڑا تاثر ہوا کہ ہم لوگوں نے دین کو پیش کرنے میں کتنی غفلت برتی ہے کہ ہمارے پڑوسیوں کو آج تک ہم یہ نہ سمجھا سکے کہ اللہ اکبر کا معنی کیا. اور باقی بھائیوں اگر یہ سمجھا دیا جائے تو ضرور متاثر ہوتے ہیں. اور وہ اسلام نہ بھی قبول کرے وہ تو اللہ کی مرضی، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے، لیکن اتنی بات تو ضرور ہوگی کہ ان کا ذہن تو صاف ہو جائے. اس پر میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آیا جایا کرتے تھے اور وہ تھے غیر مسلم، نو مسلم. پہلے عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہوئے تھے اور ان کا ہوئے مجھے تو پتا نہیں. بعض لوگ میرے پاس آتے رہتے تھے، کچھ مسئلے مسائل پوچھتے رہتے تھے، قرآن کا مطالعہ بھی کرتے رہتے تھے، کچھ آیتوں کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے. تو انہوں نے مجھ کو بتایا کہ میں پہلے عیسائی تھا بعد میں مسلمان ہوا اور میں ماشاءاللہ جو ہے قرآن پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. اس طرح وہ باتیں کہتے. میں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ آپ مسلمان ہوئے تو کس بات نے آپ کو متاثر کیا جس کی وجہ سے آپ مسلمان ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک بڑا عجیب واقعہ. میں تو ضرور سننا چاہتا ہوں، بتائیے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں فریزر ٹاؤن میں رہتا تھا. فریزر ٹاؤن کوئی جو ہے محلہ ہے. تو انہوں نے کہا میں فریزر ٹاؤن میں رہتا تھا اور مسجد کے جو ہے قریب ہی ہمارا مکان تھا. آجو بازو کچھ مسلمانوں کے مکان تھے اور میرا بھی وہی مکان تھا. اور اذان کی آواز مسجد سے روزانہ ہم سنتے تھے. ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ اتنے زور زور سے اذان دیتے، اپنی بات کہتے ہیں. ان کا مسئلہ ہے یہ اپنی مسجد میں پکار لیں، لیکن یہ کیا ہے کہ فجر کا وقت ہوتا ہے ہم لوگ سوتے رہتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں کام کاج میں رہتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے سوتے رہتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ اتنی زور کے ساتھ یہ اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچاتے ہیں، گھر گھر پہنچاتے ہیں. کیا یہ مسلمانوں کو عقل نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آ رہا. اسی غصے میں میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا. غصہ آ رہا تھا کہ مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں، کتنے بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، اپنے گھر کی بات اپنے گھر میں کہتے، ہمارے گھروں تک کیوں پہنچاتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میں غصے میں آ کے بک رہا تھا گھر میں. لیکن اسی درمیان میں ایک ذہن میں سوال آ گیا. سوال یہ آیا کہ مسلمان اگر مسجدوں سے یہ آواز اسپیکر لگا کر ہمارے گھروں تک کبھی سوتے ہوئے، کبھی کھاتے ہوئے، کبھی کام دھام کے درمیان میں پہنچاتے ہیں تو ان سے ذرا پوچھنا چاہیے کہ بھائی ہم سے بھی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا؟ سمجھ آ رہا؟ اس کے ذہن میں سوال آیا کہ ہم یہ پوچھیں مسلمانوں سے کہ بھائی آپ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تمہاری بات ہے تم اپنے گھر میں بولتے، ہمارے کانوں تک جو پہنچاتے ہو تو کیا ہم سے بھی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اگر کہنا چاہتے ہیں تو ہم کو سمجھو کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ غصے میں اگر سوال آیا اس کے ذہن. اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ مجھے اس غصے میں جب سوال آیا تو میں ذرا سمجھ گیا اور میں نے کہا اچھا پوچھیں گے کیا بولنا چاہتے ہیں. میں بڑے تیش میں نکلا. بازو ایک مکان تھا، مسلمان تھا،
ان سے ہمارا تعلق بھی تھا، ان کے مکان میں جا کے دستک دیا، وہ صاحب آئے، خیر خیریت پوچھی، بٹھایا۔ میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں بڑے مشکل میں ہوں، آج یہ تمہاری مسجد سے بہت زور زور سے آواز آتی ہے، آخر تم لوگ ہم کو کچھ بولنا چاہتے ہیں تو بتاؤ کیا مطلب ہے اس کا، یہ جو زور زور سے بول رہے ہیں اس کا مطلب ہم کو سمجھا دو، کیا بولنا چاہتے ہیں؟ وہ صاحب کہنے لگے، مجھے بتایا انہوں نے کہ جب میں نے ان کو یہ کہا تو انہوں نے کہا بھائی مجھے بھی اس کا مطلب معلوم نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اذان ہوتی ہے اتنا معلوم، لیکن اس کا مطلب مجھے بھی نہیں معلوم ہے، چلو ہمارے اور ایک صاحب بازو رہتے ان سے پوچھیں گے۔ اب یہ دونوں مل کر ان کے مکان پہ گئے اور وہاں بھی جا کر وہ صاحب ویسے ہی کہنے لگے، تو ان صاحب نے کہا بھائی مجھے بھی پتا نہیں ہے، چلو ہم امام صاحب سے پوچھیں گے۔ اب پریزنٹور میں اس زمانے میں پتہ نہیں کون امام تھے، ان کو نام بھی معلوم نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں لوگ لے کر مجھے مسجد پہنچے اور وہاں پر جا کر امام صاحب سے ملاقات کرائی اور کہا کہ دیکھو ان کو یہ اعتراض ہے کہ آپ زور زور سے اذان کیوں دیتے ہیں، ہمارے گھروں میں کبھی بچے جو ہے سوتے رہتے ہیں، عورتیں سوتی رہتی ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی کام کاج میں ہوتا ہے، ہم کو پریشانی ہوتی ہے، اگر اس کا کوئی مطلب و معنی آپ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ہم کو سمجھاؤ، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو مولانا ان کو بٹھائے اور جو ہے تشریح کرنے لگے اذان، اللہ اکبر کے معنی کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے معنی کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ کا معنی کیا، پوری اذان کی انہوں نے تشریح کی۔ وہ صاحب کے الفاظ مجھے اب تک یاد ہیں، مولانا ہو کر تشریح کر رہے تھے، ایمان میرے دل میں گھس رہا۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، ان کی خوبیاں، ان کی کمالات، اور پھر اس میں نام کیا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی، اللہ کے دربار میں آنے سے کامیابی ہے، دنیا میں گھومنے سے کامیابی ہے۔ یہ سارا مضمون انہیں سمجھایا، کہتے ہیں کہ میں نے اسی مجلس میں ایمان قبول کیا۔ یہ واقعہ میں نے ہزاروں جگہ سنایا ہے، ہزاروں جگہ، بلا مبالغہ کہتا ہوں ہزاروں جگہ، اس لیے کہ ایمان افروز بات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہماری چیزوں میں آج کو دعوت ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ اذان بھی ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے، اس پیغام کو اچھے انداز سے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مؤذن کو رکھو تو مؤذن بھی اچھا رکھو، جو داعی اللہ کا فریضہ انجام دینے والا ہو اس کی آواز بھی اچھی ہو، انداز بھی اچھا ہو۔ اگر آواز بھونڈی ہوگی تو جیسے کہ شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہوا تھا اور اس کے بعد ایک گاؤں میں گزرا، وہاں پر ایک بھونڈے سے مؤذن کی آواز سے اذان آ رہی تھی، اس نے اسی وقت اسلام چھوڑ دیا۔ شیخ صاحب نے لکھا ہے گلستان کے اندر، گلستان میں یا بوستان میں 12 اچھے مؤذن طرف کی دعوت کا کام ہے۔ تو یہ 3 کام ہم لوگوں کو کرنا ہے، ایک کرنا ہے دعوت، ایک کرنا ہے وحدت کا کام، اور ایک کرنا ہے دعوت کا کام۔ یہ تینوں ملیں گے تو ہماری تینوں چیزوں کی اصلاح ہوتی جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق و صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا